محترم سامعین، ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے ماہ محرم اور یوم عاشورہ۔ حصہ اول۔ ماہ محرم اور یوم عاشورہ۔ اہم عناصر خطبہ۔ نمبر 1، ماہ محرم کی اہمیت۔ نمبر 2، حرمت والے 4 مہینے اور ان کے خاص احکام۔ نمبر 3، گناہوں کے آثار۔ نمبر 4، ماہ محرم میں نوحہ اور ماتم۔ نمبر 5، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت۔ نمبر 6، ماہ محرم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم۔ نمبر 7، ماہ محرم میں روزہ کی فضیلت۔ نمبر 8، تاریخ قدیم میں یوم عاشورہ کی اہمیت۔ نمبر 9، صوم عاشورہ کی اہمیت و فضیلت۔ پہلا خطبہ۔ محترم حضرات، ماہ محرم عظیم الشان اور مبارک مہینہ ہے۔ یہ ہجری سال کا پہلا مہینہ اور حرمت والے 4 مہینوں میں سے ایک ہے۔ فرمان الہی ہے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک لوح محفوظ میں 12 ہے، اور یہ اس دن سے ہے جب سے اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے۔ ان میں سے 4 مہینے حرمت و ادب کے ہیں، یہی مضبوط دین ہے۔ لہٰذا تم ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ یعنی ابتدائے آفرینش سے ہی اللہ تعالیٰ کے نزدیک سال کے مہینوں کی تعداد 12 ہے، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ حرمت والے 4 مہینے کون سے ہیں؟ اس کے بارے میں ایک حدیث سماعت فرمائیے۔ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان۔ سال 12 مہینوں کا ہے جن میں 4 حرمت والے ہیں، 3 پے در پے ہیں اور وہ ذو القعدہ، ذو الحجہ اور محرم ہیں، اور چوتھا مہینہ رجب مضر ہے جو کہ جمادی الثانیہ اور شعبان کے درمیان آتا ہے۔ 3 پے در پے اور چوتھا اکیلا، اس میں کیا حکمت ہے؟ حافظ ابن کثیر نے اس کی حکمت یہ بیان کی ہے کہ ذی القعدہ میں جو کہ حج والے مہینے سے پہلے آتا ہے، وہ لوگ قتال بند کر دیا کرتے تھے، اور ذی الحجہ کے مہینے میں وہ حج ادا کیا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد ایک اور مہینہ بھی حرمت والا قرار دے دیا تاکہ وہ امن و امان سے اپنے وطن کو لوٹ سکیں۔ پھر سال کے درمیان ایک اور مہینہ حرمت والا قرار دیا تاکہ وہ عمرہ اور زیارت بیت اللہ کے لیے امن سے آ جا سکیں۔ عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں حرمت والے 4 مہینوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا ہے، فلا تظلموا فیہن انفسکم، یعنی ان میں خصوصی طور پر تم اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ ظلم تو سال کے 12 مہینوں میں ممنوع ہے، لیکن ان 4 مہینوں کی عزت و حرمت اور ان کے تقدس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر ان میں اپنی جانوں پر ظلم کرنے سے منع فرما دیا۔ اس ظلم سے مراد کیا ہے؟ ایک تو یہ مراد ہے کہ ان مہینوں میں جنگ و جدال اور قتال نہ کیا کرو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ۔ لوگ آپ سے حرمت والے مہینے میں لڑائی کی بابت سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ اس میں لڑائی کرنا بڑا گناہ ہے۔ زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ ان 4 مہینوں کی حرمت کا خیال رکھتے تھے اور آپس کی جنگ اور لڑائی کو ان میں روک دیا کرتے تھے۔ پھر اسلام نے بھی ان کے احترام و تقدس کو برقرار رکھا اور ان میں لڑائی کو کبیرہ گناہ قرار دیا۔ اور ظلم سے مراد یہ بھی ہے کہ تم ان 4 مہینوں میں خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچو، کیونکہ ان میں نافرمانی کرنے کا گناہ کئی گناہ بڑھ جاتا ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ظلم کو سال کے 12 مہینوں میں حرام قرار دیا ہے، پھر ان میں سے 4 مہینوں کو خاص کر دیا ہے، کیونکہ ان میں برائی اور نافرمانی کا گناہ زیادہ ہو جاتا ہے،
اور نیکی اور عمل صالح کا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے۔ اور امام قتادہ رحمہ اللہ فلا تظلموا فیہن انفسکم کے بارے میں کہتے ہیں، حرمت والے مہینوں میں ظلم کا گناہ اور بوجھ دوسرے مہینوں کی نسبت کئی گنا بڑھ جاتا ہے، اور ظلم کا گناہ اگرچہ ہر وقت بڑا ہوتا ہے، لیکن اللہ جس مہینے کو چاہے اس میں ظلم کا گناہ اور بڑا کر دے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں میں سے پیامبر فرشتوں کو چن لیا، کلام میں سے قرآن مجید کو چن لیا، اور پوری سرزمین میں سے مساجد کو چن لیا۔ اسی طرح مہینوں میں سے ماہ رمضان اور حرمت والے 4 مہینوں کو چن لیا، دنوں میں سے یوم جمعہ کو چن لیا، اور راتوں میں سے لیلۃ القدر کو چن لیا۔ تو اللہ تعالیٰ جسے چاہے عظمت دے دے، لہٰذا تم بھی اسے عظیم سمجھو جسے اللہ تعالیٰ عظیم سمجھتا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، سال بھر میں عموماً اور ان 4 مہینوں میں خصوصاً ہم سب کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے اجتناب کرنا چاہیے اور گناہوں سے اپنا دامن پاک رکھنا چاہیے، کیونکہ گناہوں اور نافرمانیوں کی وجہ سے دل زنگ آلود ہو جاتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، یوں نہیں بلکہ ان کے دلوں پر ان کے اعمال کی وجہ سے زنگ چڑھ گیا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے ان المؤمن اذا اذنب كانت نقطة سوداء في قلبه فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه وإن زادت حتى يعلو قلبه فذلك الرين الذي ذكر الله عز وجل في القرآن كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون۔ مومن جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، پھر اگر وہ توبہ کر لیتا ہے اور اس گناہ کو چھوڑ کر معافی مانگ لیتا ہے تو اس کے دل کو دھو دیا جاتا ہے، اور اگر وہ گناہ پر گناہ کیے جاتا ہے تو وہ سیاہی بڑھتی چلی جاتی ہے یہاں تک کہ اس کے دل پر چھا جاتی ہے۔ تو یہی وہ زنگ ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تذکرہ کیا ہے، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ اور یاد رکھیں، گناہوں کی وجہ سے زندگی پریشان حالی سے گزرتی ہے اور انسان کو حقیقی چین و سکون نصیب نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى۔ اور جو شخص میری یاد سے روگردانی کرے گا وہ دنیا میں تنگ حال رہے گا، اور ہم اسے بروز قیامت اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ وہ پوچھے گا اے میرے رب، تو نے مجھے نابینا بنا کر کیوں اٹھایا حالانکہ میں تو بینا تھا؟ اللہ تعالیٰ جواب دے گا اسی طرح ہونا چاہیے تھا، کیونکہ تمہارے پاس ہماری آیات آئی تھیں لیکن تم نے انہیں بھلا دیا، اسی طرح آج تمہیں بھی بھلا دیا جائے گا۔ یعنی دین الہی سے اعراض کرنے، آیات قرآنیہ کی تلاوت نہ کرنے اور ان پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے ہر چہار جانب سے اسے تنگی گھیر لیتی ہے، اور روزی کی کشادگی کے باوجود اس کا اطمینان و سکون تباہ ہو جاتا ہے۔ پھر مرنے کے بعد قبر بھی تنگ ہو جاتی ہے، اور برزخ کی طویل زندگی تلخیوں اور بدبختیوں سے گزرتی ہے، اور جب قیامت کے روز اسے اٹھایا جائے گا تو وہ بصارت اور بصیرت دونوں سے اندھا ہوگا، والعیاذ باللہ تعالی۔ اور گناہوں اور برائیوں ہی کی وجہ سے موجودہ نعمتیں چھن جاتی ہیں اور آنے والی نعمتیں روک لی جاتی ہیں، جیسا کہ ہمارے ماں باپ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی ایک غلطی کی وجہ سے انہیں جنت کی نعمتوں سے محروم کر دیا گیا۔ فرمان الہی ہے وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ۔ اور ہم نے کہا اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور اس میں جتنا چاہو اور جہاں سے چاہو کھاؤ، تاہم اس درخت کے قریب مت جانا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے ان دونوں کو لغزش میں مبتلا کر دیا اور انہیں اس نعمت اور راحت سے نکلوا دیا جس میں وہ تھے۔ اسی طرح برائیوں کے برے انجام کے متعلق اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے
أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم ان سے پہلے کتنی جماعتوں کو ہلاک کر چکے ہیں، وہ جن کو ہم نے دنیا میں ایسی قوت دی تھی کہ تم کو وہ قوت نہیں دی، اور ہم نے ان پر خوب بارشیں برسائیں، اور ہم نے ان کے نیچے سے نہریں جاری کیں، پھر ہم نے انہیں ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کر ڈالا، اور ان کے بعد دوسری جماعتوں کو پیدا کر دیا۔ اس آیت میں ذرا غور فرمائیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے تم سے پہلی امتوں کو وہ قوت اور سطوت عطا کی تھی جو تمہیں عطا نہیں کی، اور ہم نے انہیں بھرپور نعمتوں سے نوازا، لیکن انہوں نے ناشکری کی تو ہم نے وہ ساری نعمتیں ان سے چھین لیں اور انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ اور اگر تم بھی یہی روش اختیار کرو گے تو کیا تمہیں ہلاک کرنا ہمارے لیے مشکل ہے؟ اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں پر شکر ادا کرنا چاہیے، اور اس کی واحد صورت یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندے بن جائیں اور اس کی نافرمانی سے پرہیز کریں۔ محترم سامعین اور ناظرین، اس موضوع کا حصہ دوم اگلی ویڈیو میں ملاحظہ فرمائیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ برائے کرم کامنٹس میں اس ویڈیو کے بارے میں اپنی قیمتی رائے ضرور شیئر کریں۔